جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس مجھے کنفرم کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے. جی مجھے کنفرم کیجیے گا کہ آپ کو میری آواز اور تصویر آ رہی ہے تاکہ اس کو ہم شروع کیا جائے. Is everything is okay? تھینک یو جی. پہلے تو تھوڑی سی ٹیکنیکل آپ کو پتہ ہے ڈسٹربنس رہتی ہے چیزوں کے معاملات کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ جی ذرا آپ یہ کنفرم کر دیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹیکنیکل ایشو ہے اس میں نہ آپ نے بڑا انتظار کیا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس میں ویٹ بھی کیا. اور آپ یقین جانیے میرے ساتھ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی اور میں بھی اپنے انداز میں کوشش کر رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ میری آواز صحیح سن رہے ہیں تو مجھے ذرا ایک بار کنفرم کر دیں تاکہ میں اسے کنٹینیو کروں. جی ہم کے بات کر رہے تھے پبلک سپیکنگ کے حوالے سے, اور کیونکہ جتنا عرصہ گورنمنٹ کے ساتھ یوتھ امپاورمنٹ پہ میں کام کرتا رہا اور گورنمنٹ کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی, یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر, ایون کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی, تو یہ ایک کامن سا مسئلہ رہا ہمیں سے ہر ایک کا کہ ڈفرینٹ کیوریز اور انکوائریز ہمیں آتی رہیں کہ آپ ہمیں پبلک سپیکنگ کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کریں. تو آج کا یہ ٹاپک جو پبلک سپیکنگ کے حوالے سے ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک اچھا اسپیکر اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر اور جتنے اس میں چیلنجز ہیں وہ اپنے کو اچھے طریقے سے منوا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں بات کر کے پبلک سپیکنگ کیا ہے, یاد رکھیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیے. اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا خاص بنایا ہے اور آپ کسی بھی اعتبار سے, صلاحیتوں کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہیں. تو بلیو ان یور سیلف. آج کی سب سے جو پہلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے پبلک سپیکنگ کے اس ٹاپک کے آغاز سے پہلے, بلیو ان یور سیلف. آپ اپنی ذات پہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کو دے رکھی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو سب سے پہلے تو بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سیکنڈ سٹیج, آپ کو جو آپ کی
اسٹرینتھس ایریا ہیں آپ ان کو ایکسپوز بھی کیجیے اور ایکسپلور بھی کیجیے. یاد رکھیے گا جب تک آپ اپنے اسٹرینتھ ایریا کو ایکسپوز یا ایکسپلور نہیں کرتے, وٹ ایور دا اسٹرینتھس دیٹ یو ہیو, جسٹ پل اٹ آؤٹ. آپ اس پہ جی. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے بلیو ان یور سیلف اور پھر ڈسکور یور سیلف, میپنگ یور اسٹرینتھ, اور اس کے بعد بلڈ یور سیلف. آپ جب بلیو کر لیتے ہیں, ڈسکور کر لیتے ہیں, بلڈ یور سیلف, آپ ان لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کیجئے جو آپ کی ذات کے اندر ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اور بی یور سیلف. یاد رکھیے گا پبلک سپیکنگ سے پہلے کی جو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں, بلیو ان یور سیلف, ڈسکور یور سیلف, بلڈ یور سیلف اور بی یور سیلف. جب آپ پبلک سپیکنگ بات کرتے ہیں تو پبلک سپیکنگ میں جو سب سے ضروری چیز ہے, جو سب سے پہلے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ کے پروفیشنل کی نوٹ, آپ کا پروفیشنل کی نوٹ, یعنی کہ جب بھی آپ نے کہیں بھی بات کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کی نوٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے, اس کو چینلائز کرنا ہے. آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کے فنڈامنٹل کیا ہیں. تو آپ کا جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے, آپ کے کی نوٹ. یاد رکھیے جب آپ بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی کوشش کے, جب آپ فوری طور پہ کوئی ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشنل کی نوٹ تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے اور آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, پبلک سپیکنگ کا پہلا فیکٹر ہے. اور اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے وہ آپ کی سپیڈ ہے. ونس یو گیٹ اے چانس ٹو ان اسٹیج, آپ کی سپیڈ کیا ہے. نارملی جب ہمیں کبھی موقع ملتا ہے بات کرنے کا پبلک سپیکنگ کے حوالے سے, تو دو چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں سے کچھ افراد تو بہت سپیڈی بول رہے ہوتے ہیں, بات کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے. جو یہ شو کر رہا ہوتا ہے ان کی انگزائٹی, ان کا ڈپریشن, ان کی کنفیوژن. یاد رکھیے گا یہ سپیڈی بولنا کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ بہت سپیڈی بولنا پبلک سپیکنگ کے اندر آپ کی کنفیوژن ہے کہ آپ نارمل نہیں ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں آپ. تو سپیڈ میں نہ آپ نے بہت تیز بولنا ہے نہ بہت آہستہ بولنا ہے. اگر بہت آہستہ بولیں گے تو آپ اپنی آڈینس کو بور کر دیں گے. میری بات یاد رکھیے کہ سپیڈ میں آپ نے کلیکشن اور سلیکشن آف ورڈز, ان دونوں کا بڑا خیال کرنا ہے. آپ کے ورڈز کی سلیکشن اور آپ کے ورڈز کی کلیکشن, یہ دونوں میٹر کرتی ہیں. اور پھر آپ کی سرجنگ, ویو موومنٹ, سرج لائک اپ اینڈ ڈاؤن, موومنٹ, آپ کی سرجنگ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ اپنے فلو کو توڑیں گے نہیں نا, آپ کنٹینیوسلی ایک ہی فلو کے ساتھ بات کرتے رہیں گے, تو بات آپ کے مخاطبین تک اچھے انداز میں نہیں پہنچیں گی. آپ نے کبھی بات کو کرتے ہوئے ایکسیلریٹ کرنا ہوتا ہے, کبھی آپ نے لیول کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ نے جو سب سے ضروری چیز میں نے بتائی ہے, پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ لوگ ابھی کچھ پارٹیسپینٹ ابھی ایڈ ہو رہے ہیں, کہ سب سے پہلی بات کیا میں نے آپ کو بتائی جس سے میں نے سٹارٹ کیا, کہ آپ کے پروفیشنل کی نوٹ میٹر کرتی ہیں. کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. یو آر ویری کلیئر کہ یہ میرا آبجیکٹیو ہے, یہ میرا ایجنڈا ہے. اور سیکنڈ چیز میں نے کیا بتائی, آپ کی سپیڈ. نہ تو آپ نے اتنی سپیڈی بولنا ہے جس سے یہ شو ہو کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں, ڈرے سے ہیں, اور نہ ہی آپ نے پیس کو اتنا کم کر لینا ہے کہ آپ نے آڈینس کو بور کر دینا. تو آپ نے سب سے پہلے ان دو چیزوں کا خیال کرنا ہے.
آپ کا پروفیشنل کی نوٹ، اور آپ کا سیکنڈ کیا میں نے بتایا اسپیڈ. اسپیڈ کی بات جو تھرڈ چیز ہے آپ کی باڈی لینگویج ہے. آپ جانتے ہیں کمیونیکیشن کے دو ویز ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں وربل اور نان وربل کمیونیکیشن. جب ہم وربل کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کی اورل بھی آ جاتی ہے، آپ کی ریٹن بھی آ جاتی ہے. ہم جب نان وربل کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جیسچر، آپ کا پوسچر، آپ کا باڈی لینگویج یہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اسپیڈ کے بعد جو تھرڈ چیز کو دیکھنا ہے وہ آپ کا باڈی لینگویج. اب یاد کیجئے مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہوئے یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز اور اسکول کے اندر جیسے ہی کوئی ہمارے ٹیچر کلاس میں آتے تھے اور ہمارے وہ اساتذہ جن کا ایکسپریشن، جن کا باڈی لینگویج بہت اچھا ہوتا تھا، وہ بات کرنے سے پہلے ہمارا جی چاہ رہا ہوتا تھا ان کی بات سننا شروع کرتے. تو باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے. جس طرح ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کہیں محسوس نہ ہو کہ آپ کانفیڈنس کو لوز کر رہے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں. آپ کا باڈی لینگویج جتنا بہتر ہوگا، جتنا سالڈ باڈی لینگویج ہوگا، اتنے کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. تو آپ نے اپنی باڈی لینگویج پہ محنت کرنی ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ مسلسل ایڈ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کی، میں نے آپ کے پروفیشنل کی نوٹ کی بات کی، اور پروفیشنل کی نوٹ میں نے آپ سے کیا بات کی؟ آپ کو اپنے ایجنڈے کا اور اپنے آبجیکٹو کا پتہ ہونا چاہیے. پھر میں نے سپیڈ کی بات کی، کلیکشن اور سلیکشن آف ورڈز کی بات کی، سرجنگ کی بات کی، اور میں نے آپ کو پیس کی بات کی، سپیڈ کا پیس کیا ہونا چاہیے. اور تھرڈ فیز میں ہم نے باڈی لینگویج کی بات کی کہ باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے. آپ کے ایکسپریشن، آپ کا جیسچر، آپ کا پوسچر، آپ کا باڈی لینگویج بہت میٹر کرتا ہے، یاد رکھیے گا. نارملی مختلف پروگرامات کے اندر جب ہم کسی کی گفتگو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کامیاب افراد کو دیکھیے، ان کا باڈی لینگویج اتنا بہتر ہوتا ہے کہ ابھی وہ بات کا آغاز نہیں کرتے اور آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھتے جائیں. ان کے چہرے پہ کانفیڈنس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کا بولنے کا انداز اتنا دل نشیں ہوتا ہے، کمانڈنگ پوزیشن ان کی ہوتی ہے. تو ان تین چیزوں کو آپ نے پہلے غور کرنا ہے: پروفیشنل کی نوٹ، آپ کی سپیڈ، اور آپ کا باڈی لینگویج. جب یہ تین چیزیں آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو نیکسٹ فیز ہے باڈی لینگویج کے بعد وہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہے. جتنا آپ کا آئی کانٹیکٹ اپنی آڈینس کا ساتھ رہتا ہے، آپ اتنے کامیاب اسپیکر ہیں. یاد رکھیے. نارملی ہم اس میں ہم شیکی ہو جاتے ہیں. سب سے جو ہمارا مسئلہ رہتا ہے ہمارا آئی کانٹیکٹ جو ہے نا، ہم فوراً آئی کانٹیکٹ کو خراب کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ آئی کانٹیکٹ کا ہونا ایک کامیاب اسپیکر کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے، بڑی محنت چاہیے. یہ آئی کانٹیکٹ ایسے نہیں آتا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے. دیکھیں ہم پھر اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہم نے سٹارٹ کیا اپنے پروفیشنل کی نوٹ سے، اپنی سپیڈ سے، اپنے باڈی لینگویج سے، اور آپ کا آئی کانٹیکٹ. جتنا بہترین آئی کانٹیکٹ آپ کا آڈینس کے ساتھ ہوگا، آپ اتنی بہترین بات کر لیں گے. یاد رکھیے. جب یہ چار چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں تو نیکسٹ اسٹیج کے اوپر جو چیز آپ کے پاس آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بلڈ یور اتھارٹی اور کریڈیبلٹی. دیکھیے جس اسٹیج پہ آپ ہیں تو آپ کی اگر اتھارٹی چیلنج ہو جائے تو پھر آپ کس چیز کے اسپیکر ہیں. اور یہ اتھارٹی چیلنج ان لوگوں کے نہیں ہوتی جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، جن کی کمانڈنگ پوزیشن ہوتی ہے. اگر آپ وہ تمام سٹیپس جو میں ابھی ترتیب سے بتا رہا ہوں ان سٹیپس کو ملحوظہ خاطر رکھیں گے تو پھر آپ کی اتھارٹی چیلنج نہیں ہوئے گی، آپ کی کریڈیبلٹی چیلنج نہیں ہوئے گی. جب آپ بہترین ہوم ورک کے ساتھ سٹیج پہ آئیں گے اور بہترین کمانڈنگ پوزیشن میں بات کریں گے تو آپ نے اپنی اتھارٹی کو چیلنج نہیں ہونے دینا. دیکھیں ایک اچھا پبلک سپیکر یہ ہے کہ جب وہ سٹیج پہ آئے وہ مسکرائے تو سارے کے سارا آڈینس مسکرائے، اور اگر کسی بات کو پریشان ہو تو سب پریشان ہو. اس کے ایکسپریشن اتنے اچھے. یاد رکھیے جب آپ اپنے پرسنل ایکسپریشن کا ڈینائل کرتے ہیں نا تو آپ کنفیوژن اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کے جو اپنے ایکسپریشن ہے
جب اس کا آپ ڈینائی کر جاتے ہیں تو آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ڈینائل نہیں کرنا, اپنی اتھارٹی کو چیلنج نہیں ہونے دینا, اپنی کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کی کمانڈنگ پوزیشن ہونی چاہیے. اچھا پبلک اسپیکر وہ ہے جس کمانڈنگ. ابھی دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی کوئی 1.5 گھنٹے سے ہم اس میں پریشان تھے, کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا, اس میں نہ آپ کا کوئی ایشو تھا نہ میرا کوئی قصور تھا. لیکن اب دیکھیں جیسے موقع ملا ہے تو ہم اتنی ہی تیاری کے ساتھ, اتنی ہی انرجیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اچھا اسپیکر کون ہے جس کو اندازہ ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے, اس نے اپنے آڈینس کو کس طرح انٹیکٹ, اس کے باڈی ایکسپریشن کیا ہے, اس کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے, اور اس نے اپنی اتھارٹی کو چیلنج ہونے دینے کی ضرورت. تو یہ بات کر رہے ہیں, یعنی آپ کے پروفیشنل کی نوٹ. سیکنڈ بات میں نے اسپیڈ کی, پھر میں نے بات آپ کی باڈی لینگویج کی, پھر میں نے آئی کانٹیکٹ کی, اور پھر میں نے کہا ابیلٹی. میری بات یاد رکھیے گا. کانفیڈنس کیا ہے؟ نارملی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ از کانفیڈنس. کانفیڈنس کیا ہے؟ whatever you have in your heart, what you have inside you, just pull it out, pull it out. The more you speak out, the more you gain confidence. Confidence یہ نہیں ہے. It's not like that you may go for the market and buy things from the market. It's called confidence. It's not like that. Confidence is something unique thing. You have to practice for that. You have to put your all energies for gain the confidence. تو confidence کے لیے آپ کو مارکیٹ سے بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. It's in place you. یہ آپ کے اندر ہوتا ہے. Just to explore and expose yourself. The more you explore and explore yourself, the more you gain confidence. The more you put yourself into some kind of the situation. It may be the public speaking, it may be something else. It may be the classroom environment. جتنی آپ انوالومنٹ کریں گے, جتنی آپ کا پیشن ہوئے گا. دیکھیے آپ کی کمٹمنٹ اور پیشن بڑی میٹر کرتا ہے, یاد رکھیے گا. کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے کمٹمنٹ اور پیشن بہت میٹر کرتا ہے. آپ کتنے ساتھ کتنا پیشنس کا مظاہرہ ہم نے کیا نہیں ہے, آپ اس کی وٹنس نہیں ہے. 1.5 گھنٹہ آپ نے بھی پیشنس کا مظاہرہ کیا اور میں نے بھی کیا. تو یوں رہا کہ بات نہیں ہوگی اور بات نہیں ہوگی. آپ نے پیشن کو بھی, پیشنس کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا. یاد رکھیے کریں گے اتنا آپ ایکسلریٹ کریں گے. ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. جب آپ نے اپنی اتھارٹی اور کریڈیبلٹی کو بلڈ کر لیا تو نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ آپ کی پریکٹس. مجھے بتائیے ہمیں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنے آئیڈیاز اور اپنے پلان کے لیے پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم پریکٹس میں ایکسل لیک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے پریکٹس کی. تو پریکٹس جس طرح آپ سنتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. فلمنگ یور سیلف, ٹیک ریویو. آپ جس طرح ابھی آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ جب بھی کسی پبلک اسپیکنگ کے کانٹیسٹ کے لیے جائیں یا آپ کی خواہش ہو تو ذرا اپنی فلمیں خود کریں, ذرا چیک کریں. آپ نے اپنے کو ذرا کوئی 5-10 منٹ کی فلم بنا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کریں اور دیکھیں, بار بار اس کے ریویو کریں, اس کو بار بار اس کے ٹیک کریں, بار بار پریکٹس کریں, آئینے کے آگے کھڑے ہو کر پریکٹس کریں. جتنی پریکٹس آپ کی سولڈ ہوئے گی, جتنی آپ کی پریکٹس کے اندر انرجیز ہوئے گی, جتنی پریکٹس کے اندر اور جتنی بہترین آپ پریکٹس کریں گے آپ کے اتنے اچھے رزلٹ ہوں گے. تو بڑا ضروری ہے, یہ بڑی ہینڈی ٹیکنیک بتا رہا ہوں آپ پبلک اسپیکر بننے والوں کے لیے. فلمنگ یور سیلف, اپنی ہی ریکارڈنگ کریں, اپنی ہی ویڈیو کریں اور پھر بار بار اس کو سنیے. 1 بار سنیں گے, 2 بار سنیں گے, 3 بار سنیں گے, آپ کو اپنی غلطیوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی غلطیاں کہاں پہ ہیں. اور جو آپ کو اپنی غلطیوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اس سے کریکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری بات یاد رکھیے, یہ پریکٹس اور فلمنگ یور سیلف فار دا پرپز آف دا پبلک اسپیکنگ یہ بڑا ضروری ہے. جتنی بڑھائیں گے اس قدر محنت آپ کامیابی آپ کے قریب آتی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آڈینس کی انگیجمنٹ. ایک اچھا اسپیکر وہ ہے جو اپنی آڈینس کو انگیج رکھے. ابھی دیکھیں ابھی تو لائیو سیشن ہے, بڑا مشکل ہے آپ کو انگیج رکھنا.
ٹھیک ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، ٹھیک ہے نا. لیکن بس اوقات جب لائیو سیشن ہوتا ہے تو پھر ایک اچھے اسپیکر کی نشانی یہ ہے، ایک اچھے اسپیکر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی آڈینس کو انگیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بس آپ کی آڈینس میں کچھ آپ کے فین ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس میں ابھی آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو مسلسل میری بات سننا چاہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بورنگ کا ایلیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایز اے گڈ اسپیکر ہاؤ گڈ یو آر، کہ آپ ان کو ریٹین کر سکیں، ان کی توجہ کو. یہ ریٹینشن کی ابیلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ ان کو بورنگ ایلیمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ ان کو ایکسائٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. جو تو آپ کو سننا چاہتے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں، جو آپ کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ کیسے لے کے چل رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. اس پہ آپ نے غور کرنا، اور بڑا ضروری ہے کہ اس پہ غور کیا جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اب آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے کیا ہے، میں بڑا آپ کو ہینڈی ٹپ دے رہا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کی آڈینس میں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو انگیج کر لیجئے. میں کوشچن جی اینڈ پہ لوں گا، میں ابھی بات مکمل کر لوں. اب مجھے گل رانا آپ کوشچن ضرور پوچھیے گا اینڈ پہ. ابھی اگر کروں گا تو میری بات درمیان میں رہ جائے گی ساری نا، ٹھیک ہے نا. مجھے ذرا اپنی گفتگو مکمل کر لینے دیجیے پلیز. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ آڈینس کو آپ کو لگتا ہے کہ بیک رو کے اندر کوئی بندہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو انگیج کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آسک کوشچن، اس کو لائیو کرے اپنے ساتھ، اسٹیج پہ سامنے بلا لے، لوگوں کو ایکٹیویٹی تھرو کریں. کچھ لوگوں کو اسٹیج پہ بلا لیں، کچھ کو وہاں ایکٹیویٹی تھرو کریں. ڈفرنٹ طریقے ہوتے ہیں انگیجمنٹ کے. اس میں انوالو کریں. یس، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک اچھے اسپیکر کے اوپر کہ وہ اپنی آڈینس کو کس حد انگیج رکھتا ہے. میں بہت وہ بات کرتے ہیں تو وہ اتنی پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے، لوگ اتنی توجہ سے ان کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں. یس، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آڈینس کو ریٹین کرنا، ان کی ریٹینشن اور ان کو الائیو رکھنا اور ان کو انگیج رکھنا ایک اچھے اسپیکر کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر آپ ان کی ریٹینشن کو نہیں رکھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو آڈینس انگیجمنٹ کے میں نے کچھ ٹپس بتائے ہیں. جی، ہم بات کر رہے تھے کہ آڈینس کی ریٹینشن کی، کہ آپ نے آڈینس کو ریٹین کرنا ہے اور اس کے لیے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز تھرو کرنی ہے. آپ کو ایکٹیویٹیز پتہ ہونی چاہیے، کچھ وربل ہوئیں گی، کچھ نان وربل ہوئیں گی، کچھ کیوز ہوئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایکٹیویٹیز کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوئیں گی جس میں آپ نے ان کو ان کی موومنٹ کرانی ہوئے گی. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوئیں گی جو وہیں کھڑے کھڑے وہیں بیٹھے بیٹھے کروانی ہوگی. تو لہٰذا اللہ بھائی یہ کوشچنس اینڈ پہ پوچھے گا تک میں بات مکمل کر لوں. تو انگیجمنٹ الائیو رکھنا، ان کو انٹریکٹیو رکھنا ایک اچھے اسپیکر کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ بڑا آسان ہے. جو پریکٹس بڑھتی رہتی ہے یہ کام ہوتا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے پرفیکشن، ایک ہے سیٹسفیکشن. یاد رکھیے، اگر آپ پرفیکشن کی کوشش کرتے رہیں گے، دیکھیں پرفیکشن کی کوشش تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن پرفیکشن وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. مسلسل کوشش کرتے رہنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہیں. آج دیکھیں پورا پلان ایکٹیویٹی تھی، بٹ ایک ٹیکنیکل ایشو ہو گیا جس پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو پرفیکشن کی کوشش کرنی ہے، پرفیکشن میں فرسٹریٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو، انگزائٹی کے شکار نہیں کرنا، ڈپریشن میں نہیں چلے جانا. پرفیکشن وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی. آپ کو سیٹسفیکشن بڑی ضروری ہے. ویورز، ایک ہوتا ہے سکسیس، ایک ہوتا ہے سیٹسفیکشن. سکسیس کیا ہے؟ یہ آؤٹر سٹیج ہوتی ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سیٹسفیکشن آپ کا انٹرنل ہوتا ہے جو صرف آپ کو پتا ہوتا ہے. سیٹسفیکشن کے ایلیمنٹ سکسیس سے بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سکسیس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ سکسیس کی اہمیت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سیٹسفیکشن از مور امپورٹنٹ دین سکسیس. اور پرفیکشن کا تعلق آپ کی سیٹسفیکشن سے ہوتا ہے. اگر آپ سیٹسفائی ہیں کہ ٹھیک ہے میں ٹھیک جا رہا ہوں، جس طرح میں آپ کو ابھی لائیو سیشن دے رہا ہوں، اگر مجھے پتا کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، میری ڈائریکشن ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، دیٹس فائن فار می. آپ ہر بندے کو مطمئن نہیں کر سکتے.
لہذا پرفیکشن کے اگر آپ پرفیکشن میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ میرے پاس پرفیکشن نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں، میں کبھی فمبل کر جاتا ہوں، کہیں مجھے بات بھول جاتی ہے، میں آنکھیں ملا نہیں پاتا، میرا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، میرا جیسچر، میرا پوسچر، میرا باڈی لینگویج میرا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. لیکن پرفیکشن وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے، ہم نے اس پہ پریشان نہیں ہونا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ضروری ہے، میں آئی ڈو ریسپیکٹ اینڈ آئی ڈو ایگری کہ پرفارمنس کی بڑی اہمیت ہے. یہ پرفارمنس ہے، یہ میرا ایکسپریشنس، میری موومنٹ. لائیو سیشن میں ہم موو کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ کے نیچے، بھاگ کے اوپر. اسٹیگننٹ ہو کے بات نہیں کرنی، موو کرنا، دائیں بائیں آگے پیچھے، موومنٹ. اسٹیٹک ہو کے کامیابی نہیں ملتی، موومنٹ سے کامیابی ملتی ہے. لوگوں کو انوالو کریں، انگیج کریں. لیکن صرف اور صرف اگر میں پرفارمنس پہ ہی فوکس کروں اور میرا جو ٹاپک ہو میں اس پہ فوکس نہ کروں تو پھر بھی اب کامیاب نہیں ہے. ایک اچھا پبلک اسپیکر پرفارمنس پہ تو کوشش کرتا ہے لیکن اس کا زیادہ فوکس اپنے ٹاپک پہ ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ ٹاپک میرا تیار نہ ہو، مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ میں نے بات کرنی کیا ہے، میرا ٹاپک کیا، اور میں صرف اور صرف پرفارمنس پہ کوشش کرتا ہوں، یہ کامیابی نہیں ہے. پرفارمنس کی اپنی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن جتنا آپ فوکس اور کنفائن کریں گے ٹاپک کے ساتھ اتنے اچھے اسپیکر آپ ہوں گے. یاد رکھیے یہ بات بڑی کمی ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ اس بات کو بول جاتے ہیں. آپ کی پرفیکشن میں ویریشن آ سکتی ہے، پرفارمنس میں ویریشن آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے ٹاپک پہ فوکس نہیں ہے تو پھر آپ نقصان اٹھا جائیں گے. تو بہترین تیاری کے ساتھ اور فوکس کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ کی پریکٹس اچھی ہوئے گی، جب آپ نے محنت اچھی کی ہوئے گی، یہ جب آپ نے اپنے کی نوٹ بنائے ہوئیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا میں نے کس چیز کے بعد کس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ٹاپک کا فوکس بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کو اسٹڈی کیجئے جو اچھے اسپیکر ہیں. وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، باہر کے ملک میں. جو بھی اچھے اسپیکر ہیں، وہ مینٹور ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، وہ ٹرینرز ہیں، وہ اچھے اسپیکرز ہیں، سنیے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے وہ پاز کیا کرتے ہیں، وہ سرچ کیا کرتے ہیں، وہ بات کو ایکسلریٹ کیسے کرتے ہیں، ان کی موومنٹ کیا ہے، ان کا وربل نان وربل کیسا ہے. بڑا ضروری ہے کہ ان پر آپ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، وہ کینلی سنیں. جی عائشہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، آپ بڑے اچھے کوشچنس کہہ رہے ہیں، لیکن میں کیونکہ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ آگے ہم بہت ٹائم ضائع کر چکے ہیں، تو اس کے بعد میں آپ سے انشاءاللہ اس موضوع میں بات کروں گا. تو میں نے بتایا کہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اچھے اسپیکرس کو، اور پھر آپ کی آبزرویشن بڑی میٹر کرتی ہے. جس آڈینس کے ساتھ آپ بات کر اس کا ایج گروپ کیا ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ان کا ڈیموگرافک کیا ہے، جیوگرافک کیا ہے، ان کا ایج کس ایج گروپ کے ہیں، ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی فیملی. جس حد تک آپ معلوم کر سکتے ہیں، سب تو معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے. ایک اچھا اسپیکر اتنا وائز ہوتا ہے، اس کی اسیسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ جیسے ہی کراؤڈ کو دیکھتا ہے، ایک گلانس کرتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کس ایج گروپ کو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مینٹل ایپٹیٹیوڈ کیا ہوئے گا، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوئے گا، میکسیمم ان کا نالج کتنا ہوئے گا، ان کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میکسیمم یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے. تو جس حد تک آپ آبزرویشن کر سکتے ہیں آپ کر لینی چاہیے. یہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہوتی ہے کہ آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم نارملی کہیں جاتے ہیں، ہم پہلے ہی پلان کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہم نے کس طریقے سے موو کرنا ہے. بس اوقات ہوتا ہے آڈینس کے اندر کچھ لوگ بڑا ہارڈ ٹائم دیتے ہیں، کچھ تو واقعی سیکھنے کے لیے ہارڈ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کنفیوز کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اچھے اسپیکر کی علامت، اسے کیسے ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بچا کے نکلنا ہے، میں نے ان کو رپلائی بھی کرنا ہے، ان کی کوریز کو ایڈریس بھی کرنا ہے، ان سے بات بھی کرنی ہے، اپنی موقع بیان بھی کرنا ہے، اپنا پورا ٹاپک ڈسکس بھی کرنا ہے، اور میں نے اچھا امپریشن بھی چھوڑ کے جانا ہے اور اپنی بات کنوے بھی کرنی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اچھے اسپیکر کے اوپر، وہ کتنا عقل مند ہے. لہٰذا آبزرویشن کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. بڑا ضروری ہے کہ آپ بڑے کریٹیکل آبزرویشن کے حوالے سے. پھر آپ کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر، یاد رکھیے یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. فرض کیجیے آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، میرا 10 سال کا، میرا 5 سال کا. ایکسپیرینس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایکسپوجر کی اہمیت ایکسپیرینس سے بہت زیادہ ہے. ایکسپوجر کیا ہے؟ میں نے وہاں بھی کام کیا، میں نے وہاں بھی کام کیا، میں نے وہاں بھی سرو کیا، میں نے وہاں بھی سرو کیا، میں نے اس پلیٹ فارم پہ کام کیا، میں نے اس پلیٹ فارم پہ کام کیا، میں نے وہاں ایس او پیز بنائے، وہاں ہمارے جے ڈیز بنائے، میں نے اس انداز
یہ ایکسپوجر جو ہوتا ہے نا یہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. تو اپنے آپ کو دھکیلیں اگر آپ اچھے اسپیکر بننا چاہتے ہیں. جتنا ایکسپوجر آپ گین کریں گے اتنے کامیاب اسپیکر آپ ہوں گے، یاد رکھیے گا، بڑا ضروری ہے. جتنے ڈرتے رہیں گے، کنفائن کریں گے اپنے آپ کو، آئسولیٹ کریں گے، آپ اچھے اسپیکر نہیں بنیں گے. جتنے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، ایکسپلور کریں گے، ایکسپوجر لینے کی کوشش کریں گے، جتنے آپ اپنی سچویشن کو ڈھالیں گے آپ اتنے اس میں کامیاب ہوں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کا ایکسپوجر میٹر کرتا ہے. ایکسپیرینس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ایکسپوجر کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یو نو اباؤٹ دا پرپز آف دس تھنگ، نو یور پرپز. آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں فیم کے لیے، پاور کے لیے کر رہے ہیں، پیسے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا پرپز کیا ہے؟ لرننگ ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، پرسنالٹی گرومنگ ہے، گروتھ ہے، کیا ہے؟ تو ایک اچھے اسپیکر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کا پرپز کیا ہے. پرپس میں نے بتایا کہ ڈفرنٹ اینگلس میں نے بتا دیا آپ کو. پرپس میں آپ کی لرننگ بھی ہے، پرپس میں آپ کا پیسہ بھی انوالو ہے، پرپس کے اندر آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے پرپس کا اندازہ ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے. اور ایڈ ویلیو. کامیاب افراد وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگی میں ویلیو کو ایڈ کرتے ہیں. یاد رکھیے، جتنا آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو کو ایڈ کرتے جائیں گے ان کی زندگیاں تو بہتر ہوتی ہی جائیں گی، آپ کی اپنی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا جائے گا. تو ایڈ ویلیو کون کرتا ہے؟ جس کے اندر خود ویلیوز ہوں. تو ویلیو کو ایڈ کرنا کیسا ہے؟ بڑا ضروری ہے. کانفیڈنس، کمیونیکیشن، اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کانفلکٹ کو نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، یہ ساری ویلیوز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے پبلک اسپیکنگ کوئی مشکل آرٹ نہیں ہے. پریکٹس، انوالومنٹ، انگیجمنٹ، یس، چیلنج. جس قدر آپ اپنے کو انوالو کرتے جائیں گے اس قدر آپ کامیابی کے قریب چلتے جائیں گے. لہٰذا آپ نے یہ سارے جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، یعنی کہ بیفور اسپیکنگ آپ نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے تیاری کے مراحل کے اندر. جب آپ اسٹیج پہ چلے گئے پھر آپ ان چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، آڈینس کو کیسے انگیج کرنا ہے، اور آپ نے جب سے کنکلیوڈ کرنا ہے تو اس وقت آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے انگیج کرنا ہے اپنے ساتھ. یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، پریکٹس سے آتی ہیں. میں بہت پر امید ہوں اپنی یوتھ سے. میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں گورنمنٹ کے جس بھی پینل پہ جا رہا ہوں، میں پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں بھی جا رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں اب اتنا شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے، ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور جس قدر آپ اچھے پبلک اسپیکر ہوتے ہیں اس قدر آپ کی بات میں وہ ایک انرجیز ہوتی ہیں، لوگ اپنی بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ وہ کوالٹی ہے، یہ وہ فیچر ہیں، یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں. اگر آپ اس کو اپنے اندر نہیں ڈالیں گے، اپنے انوالو نہیں کریں گے اپنے آپ اس کے اندر، تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ایک اچھا اسپیکر آپ جب آپ نے کو ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے، واٹ ایور کہ آپ کس بھی سچویشن میں ہیں، you may be the doctor, you may be the engineer, you may be the IT professional, you may be the teacher and trainer, whatsoever the case is, the first and final and a unique thing is how you identify yourself, who you are basically. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا، believe in yourself, mapping your strength, discover yourself, build yourself, be yourself. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پبلک اسپیکنگ کی آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں آپ اس کی پریکٹس کریں گے، آپ اپنے آپ کو اس میں انگیج کریں گے. میں نے بتایا اپنے ویڈیو کلپس خود بنا کے اس کے لیے کوشش کریں. نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ میں آپ کو ٹاپک بھی اسائن کروں گا، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا 1 یا 2 منٹ کی یا 3 منٹ کی مجھے ویڈیو آپ بنا کے بھیجیں گے. ابھی میں آپ کو یہ اسائن نہیں کر رہا، ابھی جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم ان کو جلدی سے ریپ کرتے ہیں. جو لوگ بعد میں شامل ہوئے ہیں، میں نے پہلے بات کی پروفیشنل کی نوٹ کی، میں نے ایجنڈا اور آبجیکٹو کی بات کی، میں نے سپیڈ کی بات کی، میں نے باڈی لینگویج کی بات کی، میں نے آئی کانٹیکٹ کی بات کی، میں نے بلڈ اتھارٹی اور کریڈیبلٹی کی بات کی، میں نے پریکٹس کی بات کی، میں نے فلمنگ کی بات کی، فلمنگ یور سیلف، میں نے آڈینس انگیجمنٹ کی بات کی، پرفیکشن ورسز سیٹسفیکشن کی بات کی،
اور سیٹسفیکشن ورسز سکسیس کو میں نے ڈیفائن کیا. میں نے فوکس آن ٹاپک رادر دین پرفارمنس کی بات کی, اسٹڈی گڈ اسپیکرس کی بات کی, آبزرویشن کی بات کی, ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر کی بات کی, نو یور پرپس کی بات کی, بی ہیومن اینڈ ایڈ ویلیو کی بات کی. یہ جو ساری میں نے باتیں کی ہیں آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے, ان کو سننا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو ٹاپک اسائن کروں گا, اور آپ کے جتنے بھی کیوریز ہیں, جتنے بھی کویشچنس ہیں, آپ وہ ان باکس کیجئے. وہ سارے کویشچنس آپ بتائیے, ٹھیک ہے نا. آپ سارے کویشچنس ان باکس کیجئے. آپ کے جو کویشچنس ہوئیں گے جو مجھ تک پہنچیں گے, میں اگلی ایپیسوڈ میں ان کویشچنس کا آنسر دوں گا. میں نے جو بات کرنی تھی پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے میں نے کر دی. ابھی اس طرح سوال آ رہا ہے, سر اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی یا اسی وقت ریئلائز ہو جائے کہ کچھ غلط بول دیا تو اسے کیسے مین کے خود بھی نروس نہ ہو نہ آڈینس اس سے ہائی لائٹ کرے. دیکھیں میں نے آپ سے بتایا یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ. جتنے بھی آپ کے کویشچنس ہیں, میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو آنسر دوں, لیکن بہت سارے کویشچنس اور بھی ہیں, تو آپ سارے اپنے کویشچن سمرائز کر کے آپ بھیجیے. اگلی ایپیسوڈ میں صرف ہم کویشچنس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ سے دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو زحمت اٹھانا پڑی, ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تو, لیکن کوئی بات نہیں, یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, آپ اس میں پریشان نہ ہو. ابھی یہ سوال آ رہے ہیں, لائیو پوچھ رہی ہیں پرپز آف لائف کیسے سیٹ کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا, کیونکہ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ان کو ابزارب کریں, آپ ان کو چینلائز کریں, آپ ان کی پریکٹس کریں, آپ ان کو اپلائی کریں. یہ ساری باتیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ساری باتیں پتہ لگ گئی ہیں, آپ نے ان کو پریکٹیکلی اپلائی بھی کیا ہے, اور آپ کے کتنے کویشچنس ہیں وہ ایڈریس کیجئے. اگلے ایپیسوڈ میں ان کویشچنس کا آنسر دوں گا. میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں آپ کے کویشچن جتنے ہوں گے 8, 10, 15 میں ان کا آنسر دوں گا, اور آپ کو ٹاپک بھی اسائن کروں گا تاکہ آپ اس ٹاپک پہ ہمیں ویڈیو بھیج سکیں اور پھر آپ کی سلیکشن کی جا سکے کہ آپ میں سے فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ کون ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے وہ ساری ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کیا ہے, وے آؤٹس کو ڈسکس کیا ہے کہ اچھا پبلک اسپیکر کون ہوتا ہے, اس کے لیے کیا چیزیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں, اس کے لیے اپنے کو کس قدر محنت پہ ڈھالنا چاہیے, اسپیکنگ سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہیں, ود ان دا اسٹیج کیا ضروری ہیں. یاد رکھیے چیزیں اوور نائٹ نہیں آتی, اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے. میں پر امید ہوں, میں آپ کو یقین دلوا رہا ہوں, اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو آپ بہت بہتر پبلک اسپیکر ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ فلاں مجھے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھائے گا تو مجھے کسی نے نہیں سکھایا, تو آپ کو بھی کسی نے نہیں, خود ہی کوشش کرنی ہے, خود محنت کرنی ہے. میں بار بار کہوں گا بلڈ یور سیلف, میں بار بار کہوں گا یہ خود آپ نے کھوج لگانا ہے کہ آپ کیا, بلیو ان یور سیلف. کیا آپ انتھوزیاسٹک نہیں ہیں, کیا آپ انرجیٹک نہیں ہیں, کیئرنگ نہیں ہے, لونگ نہیں ہے, جنٹل نہیں ہے, کمیٹڈ نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے, لائل نہیں ہے, پازیٹیو نہیں ہے, ہارڈ ورکر نہیں ہے, اسمارٹ ورکر نہیں ہے. آپ کے اندر ساری چیزیں ہیں, اللہ رب العزت نے آپ کو سکلز دے رکھی ہیں, تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے, گھبراہٹ کس چیز کی ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ نے جو سکلز دے رکھی ہیں, جو کمی ہے ان کو ٹھیک کر لیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے, اس پہ کوشش کرنی ہے, کبھی کرنا, کنفیوژن کا شکار نہیں کرنا, گھبرانا نہیں ہے. آپ تھوڑی سی محنت کریں گے آپ ایک اچھی اسپیکر بن سکتے ہیں. میں بہت سے ایسے افراد کو جانتا ہوں جو نروس اسٹارٹر ہوتے ہیں اور پھر انہیں زندگی میں کامیابیاں سمیٹی ہیں. بہت سارے ایسے افراد کو آپ بھی جانتے ہیں. اپنے ایکسپریشن کو ٹھیک کیجیے, باڈی لینگویج کو ٹھیک کیجیے. جی بالکل آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ابھی آپ مجھے کوشچن مزید آ رہے ہیں سر لسنر کو انگیج کرنے کے لیے ٹرکس. ہاں یہ سارے ٹرکس بتائے جائیں گے. آپ یہ کوشچنس مجھے آپ بھیجیے تاکہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر, میرا پلان یہی تھا کہ آج میں اپنی بات کروں گا اور نیکسٹ سیٹرڈے کو جو ہمارا ہوگا نیکسٹ سیکنڈ کا فیز, اس میں آپ کے جو کویشچنس ہوئیں گے, جو کوئریز ہوئیں گے, ہم ان کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ڈھیر سارا اس امید کے ساتھ کہ میں نے جو باتیں کی ہیں آپ نے اسے لطف اٹھایا ہوگا, آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, اگلی ایپیسوڈ میں نیکسٹ سیٹرڈے کو ہم ملاقات دوبارہ ہوگی, اور آپ کے جو کیوریز ہیں میں ان کو ایڈریس کروں گا انشاءاللہ. آپ مجھے بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ٹاپک بھی سائن کروں گا انشاءاللہ. تو اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.